بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال عز من قائل يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وقال عز من قائل يريدون أن يطفئوا نور الله يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقال عز من قائل وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي عليكم زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. وقال عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى المتمسك فيه على دينه كالقابض على الجمر او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اس بات کا تو ہمیں اچھی طرح سے یقین ہے کہ یہ دین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اور اللہ کے نبی آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، آپ کی سیرت کا، آپ کے اسوے کا دین ہے، یہ دین انجام کے اعتبار سے اس دنیا میں غالب ہو کر رہے گا. اس کا حتمی اور خلاصے کے طور پر فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر اور اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سنتوں کے اندر فرما دیا ہے. ساتھ ہی ساتھ اللہ عز و جل نے اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بشارت بھی سنائی ہے کہ جہاں یہ بشارت سنائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین غالب ہوگا اور اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا غلغلہ ہوگا. وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام سے برگشتہ رہنے والے، ہونے والے اہل کفر و شرک، یہودیت، نصرانیت، اہل کتاب کی سازشوں، ان کی سوچ، ان کی فکر اور ان کے نظریات کا بھی تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی روشنی کو اپنے منہ سے پھونک کر کے گل کر دیں، اسے بجھا دیں. واللہ متم نورہ، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا. ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو یہ ناگوار گزرے. دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی شکل میں جو نور کفر و شرک کی ظلمتوں کے مقابلے میں، جاہلیت کے مقابلے میں، ہوس اور نفس پرستی کے مقابلے میں جو نور عطا فرمایا تھا، جو نور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو، اپنی امت کو، قوم کو پہنچایا تھا، اس نور کو یہ بجھا دینا چاہتے ہیں، اپنی زبان سے، اپنے منہ سے بجھا دینا چاہتے ہیں. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے انکار کرتا ہے سوائے اس کے کہ اللہ اپنے دین کو پورا کر کے رہے گا، اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا. تاریکیاں چھٹیں گی، اندھیرے جائیں گے، ظلمتیں ختم ہوں گی اور انارکی کا بھی سلسلہ ختم ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دھرتی پر، آسمان تلے اور زمین کی اس پشت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور لازمی طور پر جلوہ گر ہو کر کے رہے گا.
اگرچہ کفار کو یہ بات ناگوار ہے، ناپسند ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، مقصد سمجھانے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی یہ دونوں آیتیں جو بہت ہی صراحت کے ساتھ نظریات، سوچ، فکر اور ایسے ہی سازشیں، منصوبے، ارادے اور اندر کی چاہتیں کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو کھول کر کے بیان کر دیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو جہاں اس بشارت کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانا ہے، جہاں ہمیں اس بشارت کو، خوشخبری کو اپنے دل و دماغ میں اتارنا ہے اور اسے خوشی محسوس کرنا ہے، وہیں ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بہت ساری ہدایات، بہت ساری تعلیمات ہماری اپنی ذمہ داریوں کے اعتبار سے اللہ نے عطا فرمائی ہیں، ان تمام چیزوں کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے ان بشارتوں پر، ان خوشخبریوں پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حوصلہ دیا جا رہا ہے، جو ڈھارس بندھائی جا رہی ہے اور اسلام کا مستقبل سمجھایا جا رہا ہے اور لوگوں کے منصوبوں کا انجام کیا ہوگا وہ سب بتلایا جا رہا ہے، اگر ہم نے اسے یوں ہی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے بغیر، اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیے بغیر یوں ہی اگر ہم نے اس کو بشارت سمجھ لیا اور خوش ہو گئے اور ذمہ داریوں کو نہیں سمجھا، اس کے بعد ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس بات کو ہم نے پتہ نہیں لگانا چاہا، صرف اور صرف غرہ، صرف اور صرف ترہ اور صرف قرآن کریم کی آیتوں کے حوالے، صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے حوالے اگر ہم نے دیے تو یقیناً یہ ہماری طرف سے بہت بڑی کوتاہی کا کام ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ پیغام دیا ہے کہ اسلام کا مستقبل کیا ہوگا اور لوگوں کی سوچ اور فکر کا انجام کیا ہوگا، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کے، اس اسلام کے پاسبانوں کو بھی بہت ساری ذمہ داریاں دی ہیں۔ اس اسلام کے پاسبانوں کی ذمہ داریاں ہیں، ان کی اپنی مسئولیات ہے، ان ذمہ داریوں کو، ان مسئولیات کو سمجھنا اسلام کے نام لیواؤں کی ذمہ داری ہے۔ اسلام کے نام لیوا صرف اسلام کے نام لیوا نہ رہے، بلکہ اسلام کو اپنے علم سے، عمل سے، کردار سے، دعوت سے برتنے کا عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرے، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بشارتیں حقیقت میں ہمارے سامنے آئیں گی، ورنہ ہم مایوسی سے اور قنوط سے، یاس سے، نا امیدی سے بھر جائیں گے۔ آج جو حالات ہیں ملک کے، دنیا کے، ان حالات کے اندر ایسا لگتا ہے کہ ہر طرف یاس و قنوط کی فضائیں اور اسی طرح سے نا امیدی کی فضائیں موجود ہیں، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اب ہم اپنا وجود مٹانے جا رہے ہیں، اسلام ختم ہو جائے گا، مسلمان مٹ جائیں گے، اور دنیا سے اب نہ جانے کیسے حالات، دنیا میں ہمیں اب نہ جانے کس طرح کے حالات سے گزرنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ ایک طرف یہ بشارتیں ہمارے سامنے ہیں، اور بشارتوں کے باوجود، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت و مدد کے وعدوں کے باوجود ہمارے سروں پر آخر نا امیدی کے بادل کیوں مندلا رہے ہیں؟ ہمارے سروں پر نا امیدی کے بادل کیوں مندلا رہے ہیں؟ کیوں یاسو قنوط کی فضا بن رہی ہے؟ کیوں ہمارے چہروں پر روشنی نہیں ہے؟ کیوں ہمارے چہروں پر، ہمارے مخوں پر بشاشت نہیں ہے؟ ہم اس حوصلے سے اگر جیتے ہیں تو ہمارے چہروں پر بشاشت ہونی چاہیے۔ اگر ہم ان حوصلوں کو سمجھتے ہیں، ان بشارتوں کو سمجھتے ہیں، تو ہمارے چہروں پر واقعی ایک عزم کا، ایک ہمت کا اور ایک بہت زیادہ خوشی کا، میرے بھائیوں، عکس اور اس کی جھلک دکھائی دینی چاہیے۔ لیکن مایوسی کی فضا ہے، چہروں پر سیاہی نظر آ رہی ہے، ایسی صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک طرفہ بشارتوں کو تو حق کے حوالے تو دینا شروع کر دیا۔ ہم نے یہ تو کہا اسلام کو کون مٹا لے گا، اسلام کو دنیا سے کون ختم کر لے گا؟ جس دن دنیا سے اسلام ختم ہوگا اس دن دنیا ختم ہو جائے گی۔ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل کر کے رہے گا، اسلام کو، توحید کو، نبی کی سنت کو اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بپا کر کے رہے گا۔ شرک و کفر کی ظلمتوں کو، تاریکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر کے اور اسے نیست و نابود کر کے رہے گا۔ ہم ان بشارتوں کو تو بیان کرتے ہیں لیکن اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتے، اسی لیے مایوسیاں ہمارے اوپر آتی ہیں۔ مایوسیوں کو ختم کرنے کے لیے، یاس و قنوط کے بادلوں کو چھانٹنے کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ پوری شریعت کو اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتوں میں ہمیں سمجھایا۔ اسلامی تاریخ کے صفحات پر اس کے بے انتہا حوالے موجود ہیں، عملی نمونے موجود ہیں، واقعات
آیات موجود ہیں میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح سے اگر ہم نے جس طرح سے ہم نے اپنی حالت زار بنا رکھی ہے، اگر ہم نے اسی حالت زار پر زندگی گزاری تو واقعی مایوسی کے بادل نہیں چھٹیں گے۔ مایوسی کو چھانٹنے کے لیے ضروری ہے ان بشارتوں کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھیں۔ اسلام کے ساتھ ہمارا رویہ، اسلام پر ہمارا عمل، اسلام کو ہمارا اپنی زندگیوں میں برتنے کا معیار اور اس کی شرح کتنی ہے، اور ہم کس حد تک اسلام پر استقامت کے ساتھ، پابند مضبوطی کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارا عمل، اپنا رویہ کیا ہے، اس کا ظاہرہ کیا ہے، اسے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو، ڈٹ جاؤ، جم جاؤ، وصابروا، اور ڈٹے رہو، مسلسل مقابلے میں ہمیشہ ڈٹے رہو، ورابطوا، اور مقابلے میں قائم رہو، اپنے اسباب اور وسائل کے ساتھ بھی قائم رہو، مادی وسائل بھی، مانوی وسائل بھی، اپنی ایمان کی قوت بھی، اور اپنی دین و شریعت کی پابندی بھی، ان تمام کے ساتھ، ہر طرح کے مادی اور مانوی وسائل کے ساتھ رابطو، چہار دیواری کو بند رکھو، گھیرا بندی کیے رہو، ایمان نہ جانے پائے، عمل نہ جانے پائے، عقیدہ نہ جانے پائے، سنت نہ جانے پائے، شرک اور کفر کی کوئی ذرہ بھی ہمارے ایمان میں شامل نہ ہونے پائے، اور اسلام کی باؤنڈری کو، اسلام کی چہار دیواری کو سنبھالنے کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے ہم وقت اپنے آپ کو تیار رکھو۔ اللہ فرماتا ہے لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی کے لیے صبر چاہیے۔ صبر کا مطلب ہے ڈٹے رہنا، اپنے ایمان پر، اپنے عقیدے پر، اپنی توحید پر، نبی کی سنت پر ڈٹے رہنا، شرک سے بیزاری پر، شرک و کفر سے بائیکاٹ پر ڈٹے رہنا، بدعت و خرافات پر، نفس پرستی پر، حرام پر، منکرات پر جیسے ہم باز رہتے ہیں، باز رہنے پر ہم ڈٹے رہیں۔ ایمان والو، صبر کرو، اور ایسے ہی دشمن کے مقابلے میں بھی ڈٹے رہو، اور ہمیشہ ڈٹے رہو، اور مقابلے میں ہمیشہ اپنے آپ کو پورے طور پر لیس رکھو۔ مرابطہ کے معنی ہوتے ہیں چہار دیواری کی حفاظت کرنے کے لیے، حدود کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے آپ کو مادی مانوی اسباب سے لیس کر کے تیار رکھو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ کا سرسری پیغام تو آپ کو سمجھنا ہے، وہ سمجھنا یہ ہے کہ آپ کو ڈٹنا ہوگا۔ آپ اگر بہک گئے اپنے ایمان کے مسئلے میں، بہک گئے اپنے عقیدے کے مسئلے میں، آپ بہک گئے اپنی سنت کے مسئلے میں، بہک گئے، نرم ہو گئے، ڈھیلے ہو گئے، رواداری کے نام پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو یاد رکھو کامیابی آپ کے سر، آپ کے قدم نہیں چوم سکتی، کامیابی ہماری قدم نہیں چوم سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری شرطوں کے بعد، ان سارے حکموں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو تمہاری ہماری کامیابی کی ضمانت کا جو اصل میں میرے بھائیوں اصل راز ہے، وہ صبر ہے، مصابرت ہے، اور ایسی ہی مرابطت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تقویٰ ہے، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فلاح و کامرانی عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد وہ آیتیں جن کا تذکرہ آپ کے سامنے نہیں کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھنجھوڑا، اور یہ ان لوگوں کو جھنجھوڑا گیا جن سے زیادہ اونچے ایمان والے دنیا میں نہ آئے اور نہ قیامت کی صبح تک کبھی آ سکتے ہیں۔ ہمارا ایمان ان کے مقابلے میں کیا ہے، ہماری توحید ان کے مقابلے میں کیا ہے، ہماری شرک بیزاری ان کی شرک بیزاری کے مقابلے میں کیا ہے، ہماری اتباع سنت اور ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین پر کاربند رہنا اور اس کا معیار ان کی دینداریوں کے مقابلے میں کیا ہے، کچھ نہیں میرے بھائیوں۔ اللہ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، یہ الف لام میم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ اتنا کہہ لیں کہ ہم ایمان والے ہیں،
اتنا کہہ لے کہ وہ ایمان والے ہیں، ہم کہہ لیں مسلمان ہیں، ہم کہہ لیں ہم مومن ہیں، ہم کہہ لیں ہم قرآن والے ہیں، ہم کہہ لیں ہم سنت والے ہیں، ہم کہہ لیں ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارا باپ مسلمان، ہمارا دادا مسلمان، ہمارے پردادا پرکھے چند پشتوں تک دیکھتے چلے جاؤ مسلمان، ہم آدم کی اولاد ہیں جو دنیا کے سب سے پہلے موحد تھے، یہ دعوے ہم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، لوگوں نے سمجھ رکھا ہے ان یترکو کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا اتنا کہنے پر کہ وہ ایمان لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری سوچ کچی ہے، تمہارا گمان درست نہیں ہے، تمہارا خیال صحیح نہیں ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، انہیں آزمایا نہیں جائے گا، ایمان کا دعویٰ کافی ہو جائے گا، مسلمانیت کافی ہو جائے گی، قرآن و سنت کے حوالے، مسجدوں کے حوالے، نمازوں کے حوالے کافی ہو جائیں گے، نہیں آزمایا جائے گا تمہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہمیں آزمائے گا۔ وہم لا یفتنون، آزمایا نہیں جائے گا، لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے ایسے تو نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ لگا کر کے دیکھیے، یہ وہ ہے جن کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اترا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھرمٹ میں بیٹھنے والے صحابہ کرام تھے، آپ کے ارد گرد، آپ کے سفر میں حضر میں، آپ کی خلوت و جلوت میں آپ کے ساتھ رہنے والے صحابہ کرام تھے، جو رات کے اندر قوام تھے، راتوں کو اللہ کی بندگی کرتے تھے، آنسو بہاتے تھے، قیام کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، پہلو پر کسی بھی حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے، تو دین کے وہ فرسان تھے، دین کے گھوڑ سوار تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو دنیا میں بپا کرنے کے لیے، شرک و کفر کا، بدعقیدگی کا، اس ایک پیدا کرنے والے اللہ خالق و مالک کے در سے سر ہٹا کر اس کی مخلوق کے سامنے سر جھکانے کا، جو دنیا کا سب سے بدترین ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اس کا خاتمہ کرنے کے لیے وہ بڑی پامردی سے میدانی کارزار میں بھی اترا کرتے تھے۔ ان صحابہ کو اللہ مخاطب کر کے فرماتا ہے تم نے کیا سمجھ رکھا ہے، لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے، آزمایا نہیں جائے گا، ایمان کے دعوے کافی ہو جائیں گے، ابھی تو آزمایا جانا باقی ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے بھی بہت ساری امتیں، بہت ساری ملتیں، بہت سارے انبیاء دنیا کے اندر آئے، کتابیں اتاری گئی، اور سب کی مثالیں تمہارے سامنے ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے والوں کو بھی آزمایا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ سنت ہے، اللہ آزماتا ہے، ایمان والوں کو جانچتا ہے، ان کی توحید کی صلابت کو، ان کی سنت کی مضبوطی کو، ان کی شرک و کفر بیزاری کو جانچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے در پہ آنے والوں کے ایمان کو ٹٹولتا ہے، جاننا چاہتا ہے، اللہ کو معلوم ہے لیکن ظاہر کر دینا چاہتا ہے۔ یہ دعوے دار تو ایمان کا تھا، دعوے دار تو توحید کا تھا، لیکن اس کو جانچا گیا تو کھرا نہیں اترا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانچ کر کے اسے کھول دینا چاہتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ ضرور ضرور سچوں کو الگ کر کے رہے گا، جھوٹوں کو الگ کر کے رہے گا، آزمایا جائے گا۔ لوگوں نے کیوں سمجھ رکھا ہے ایسا؟ اس کے بعد وہ دوسری آیت کریمہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، سارے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جنت، اپنی رضامندی کا، اپنی مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ جنت بہت قیمتی ہے، بہت انمول ہے، بہت پریشیس ہے، آسان نہیں ہے اسے پا لینا، آسانی سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، بہت مشکلیں ہیں، آزمائشیں ہیں، قربانیاں ہیں، تضحیات ہیں، جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی، خون کی قربانیاں دے کر کے اسلام کو یہاں تک پہنچایا گیا ہے، اور آگے اسلام کو پہنچانے کے لیے ہم کو آپ کو قربانیاں دینی پڑیں گی، صرف اسلام کے اور ایمان کے حوالے کافی نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت پہ چلے جاؤ گے؟ جنت پہ چلے جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ابھی تک تو تمہارے ساتھ وہ سب نہیں ہوا، وہ آزمائشوں کی مثالیں تمہارے ساتھ نہیں ہوئی، وہ آزمائشوں کا سلوک تمہارے ساتھ نہیں ہوا جو پچھلی امتوں کے ساتھ ہو چکا ہے۔
तुम से पहली उम्मतों के साथ हो चुका है, वो तो अभी तक हुआ नहीं तुम्हारे साथ, तुम कैसे समझ लिए कि तुम्हें यूं ही जन्नत मिल जाएगी। मैं इशारा करना चाहता हूं, तफसीलात में बहुत ज्यादा हवालों में नहीं जाना है, मुझे एक बात अपनी जात को समझाना है। हालात की नजाकत में मुल्क और वतन के हालात और अमूमी तौर पर पूरी दुनिया, पूरा ग्लोब अपने सामने रखें। ये बशारतें और ये आजमाइशें, ये जिम्मेदारियां किसी मुल्क और खित्ते के लिए खास नहीं है, इस्लाम पूरी दुनिया के लिए है। ज़मान और मकान की कैसे आजाद है, शुरू से लेकर के आखिर तक के लिए है और सब लोगों के लिए है। कोई खित्ता, कोई गोशा इसके साथ महदूद नहीं है। जैसे अल्लाह का इस्लाम का पैगाम आम है, ऐसे ये बशारतें सबके लिए है। आजमाइशें पूरी दुनिया में आएंगी, आजमाइशों का मामला सारी दुनिया के मुसलमानों के साथ होगा। इसलिए सबको ये पैगाम समझने की जरूरत है इख्तिसार के साथ मेरे भाइयों, कि आपको हमको आजमाया जाएगा, हमारी ईमान की जांच होगी। अमन है, सुख है, आसानियां हैं, मईशत अच्छी है, घर में अमन अमान है, रोजी की फरावानी है, असबाब आमदोरफ्त है और हर तरह की आफियत है। तब तो हमारे ईमान का इम्तिहान नहीं होगा, ईमान का इम्तिहान आजमाइशों में होगा। जब इम्तिहान होगा तब हमको आपको खरा उतरने की जरूरत है। एक झटका लग जाए, मामूली सी हवा आ जाए, मामूली सी धमकी दे दी जाए, मामूली सी फिजा में तब्दीली नजर आने लगे, लोग अपने ईमान और अकीदे के समझौते करने शुरू कर देते हैं। लोग अपने तौहीद की तावीलें करना शुरू कर देते हैं। अपने ईमान के हवाले से बहुत सारे चोर दरवाजे और रास्ते निकालना शुरू कर देते हैं। कोई मसलहत के नाम पर, कोई रवादारी के नाम पर, कोई हालात और ज़ुरूफ के नाम पर, कोई इस्लाम की समाहत और नरमी के नाम पर, कोई इस्लाम की आलमगीरियत के नाम पर, कोई मुल्क और वतन की मोहब्बत और हुब्बुल वतनी के नाम पर। मेरे भाइयों, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बड़ी आजमाइश का वक्त है और बशारतें बगैर आजमाइशों से गुजरे नहीं मिल सकती। ये बशारतें उसी शर्त के साथ मशरूत हैं जिन शर्तों के साथ पिछली कौमों में अल्लाह तबारक व तआला ने कामरानी अता फरमाई और हमारा माजी भी इसकी दलील है। हमारा माजी भी इसकी दलील है मेरे भाइयों। तो आजमाइशों से गुजरना होगा, ईमान बचाना होगा। आजमाइशें आ जाए तो आपको तरजीह देना होगा कि बचाना क्या है, खोने के लिए किस चीज को खोने के लिए तैयार हो जाना है। आपका माल चला जाए कोई मसला नहीं है, ईमान तो बच जाए। आपकी दौलत चली जाए कोई मसला नहीं, ईमान और तौहीद तो बचा ले जाए। आपकी इज्जत चली जाए, ईमान तो बच जाए। आपका स्टेटस चला जाए कोई मसला नहीं है, आपका ईमान तो बच जाए, आपकी तौहीद से सलामत रह जाए। सब कुछ चला जाए गवारा कर लेना, लेकिन अपनी ईमान से कभी समझौता करना गवारा नहीं करना मेरे भाइयों। और मैं इस हवाले से एक दो मिसालें सिर्फ और सिर्फ पेश करना चाहता हूं और वो हदीस आपके सामने पेश करना रह गई जो हमने आपके सामने पढ़ी है। अल्लाह तबारक व तआला के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और ये हम सब के लिए है, हम सब के लिए खास तौर पर है जो बाद में आए हैं। अहद रिसालत के बाद ताबईन, तरे ताबईन, खैरुल कुरून और उनके बाद के जमाने में दूसरी, तीसरी, चौथी, आज 15वीं सदी में और आगे आने वाली नस्लें, उनके लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था। और ये याद रखना, आपने फरमाया था सयाती अलन नासी ज़मान, लोगों पर ये वक्त आने वाला है। लोगों, एक वक्त आएगा तुम्हारे साथ, उसके लिए तैयारियां करो, तैयार रहो, अलर्ट रहो, अपने आप को उसके लिए आमादा रखो। इससे गुजरना ही गुजरना है। इतना अमन के साथ, इतनी आफियत के साथ, घर में अमन सुकून के साथ, गाड़ी में अमन सुकून के साथ, ऑफिसों में और अपने सेटअप में जिस अमन और आफियत के साथ रहते हो, ऐसे नहीं होगा। आजमाइशों का सामना करना होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी मिसाल देकर के समझा दिया और उस मिसाल से अच्छी मिसाल दुनिया की कोई ताकत नहीं पेश कर सकती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक जमाना आएगा तुम्हारे ऊपर, अस्साबिरु फीहिम अला दीनिही कल काबिज़ि अलल जम्र, उस नाजुक वक्त में अपने दीन पर डटे रहना,
اپنے دین پر قائم رہنا، اپنے دین پر جمے رہنا، اپنی توحید پر، اپنی سنت پر، نبی کے صحابہ کی زندگی پر، اور شرک اور کفر سے، نفاق سے، بدعقیدگی سے برات اور بیزاری پر، بدعت و خرافات کی بائیکاٹ پر ڈٹے رہنا تمہارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، اتنا مشکل ہوگا، اتنا کالقابض علی الجمر، ایسے مشکل ہوگا جیسے آگ کے انگارے کو ہاتھ میں لینا مشکل ہوتا ہے۔ کوئی تپتا ہوا لوہے کا گولا، انگارہ جو بھٹی میں تباہ کر کے سرخ کر دیا گیا ہو۔ مسلمانوں، میرے بھائیوں، ہم 1-2-4 میٹر کی دوری پر بھی ہوتے ہیں تو اس کی لپش، اس کی تپش اور اس کی گرمی سے، اس کی تباہت سے ہم دور بھاگتے ہیں، برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ اس کو ہاتھ میں لینے کی طاقت رکھے گا کوئی؟ کون ہے جو اس کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا؟ کون ہے جو اس کے اوپر نیتے ننگے اپنے پیر کو رکھ دے گا؟ جیسے اس آگ کے انگارے کو ہاتھ میں لینا مشکل ہے اور اس کے اوپر پیر رکھنا مشکل ہے، اس سے زیادہ تمہارے لیے اللہ کے دین پر ٹکے رہنا مشکل ہوگا۔ حالات بدل رہے ہیں، حالات قربانیوں کی طرف جا رہے ہیں، حالات آزمائشوں کی طرف ہم کو آپ کو مزید لے جا رہے ہیں۔ یہ دنیا آزمائش ہے، یہ بات سب کے لیے ہے، لیکن اس دنیا میں اسلام کے نام لیواؤں کی آزمائش خصوصیت کے ساتھ ہونی ہے۔ تو جتنا اونچا ہے اپنے ایمان میں، جتنا پختہ ہے اپنے ایمان میں، جتنی صلابت ہے، جتنی مضبوطی ہے، پختگی ہے ایمان میں، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی آزمائے گا۔ اسی لیے انبیاء کو آزمایا گیا۔ یہ بھی غلط فہمی ذہن سے نکالو کہ ایمان والوں پر اتنی آزمائش کیوں آ رہی ہے۔ کفار پر آزمائش آئے، یہودیوں پر آئے، عیسائیوں پر آئے، اسلام مخالفین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش آئے تو آئے۔ اسلام کے نام لیوا، ہم قرآن کی امت ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ ہم نے کسی شرک کفر سے توبہ کر لیا ہے، ہم نے کسی شنکر کنکر کی پوجا نہیں کی ہے، ہم نے کسی کھڑے پڑے کو کبھی ہم نے میرے بھائیوں ہاتھ نہیں اٹھایا۔ کوئی قبر، کوئی مزار، کوئی درگاہ، کوئی شجر، کوئی حجر، کسی کے سامنے ہم نے سر نہیں ٹیکا۔ ہمارے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کیوں آ رہا ہے؟ ہم آزمائش میں کیوں ڈالے جا رہے ہیں؟ اسی لیے آزمائش میں ڈالے جا رہے ہیں کہ آپ کا ظرف بھرا ہوا ہے ایمان سے ظرف بھرا ہوا ہے۔ خالی ظرف کو نہیں آزمایا جاتا، ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے۔ خالی ظرف والوں کو تو امتحان میں یعنی عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے، ایمان والوں کو، عمل صالح کرنے والوں کو، اللہ کے تقوی شعار بندوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلص بندوں کو، اللہ کے چہیتوں کو، برگزیدوں کو آزمایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائش ہے انبیاء علیہ السلام کے اوپر آئی ہے، اور پھر اس کے بعد ان پر سب سے زیادہ آزمائش آتی ہے جو نبیوں کے بعد سب سے اچھے ہیں ایمان و عقیدے میں، پھر اس کے بعد اس سے کم آزمائش ان لوگوں پر آتی ہے اور آئے گی جو ایمان میں ان کے بعد والے ہیں، اس کے بعد ان کے بعد، اس کے بعد ان لوگوں پر جو اس سے کم ایمان والے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ مثال دے کر کے سمجھا دیا، اور اس کے بعد پھر وضاحت فرما دی، ایک قاعدہ بتا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا، یبتلی الرجل علی قدر دینہ، انسان کو اپنے دین کے معیار پر آزمایا جاتا ہے۔ انسان کو اپنے دین کے معیار پر، اپنے دین کی کوالٹی پر، اپنے دین کی کسوٹی پر آزمایا جاتا ہے۔ جتنا دین پختہ اتنی زیادہ آزمائش آتی ہے اس کے اوپر، اس لیے آزمائشیں ہمارے اوپر آئیں گی، اس لیے اس سے نہ بھاگو، بھاگنے کی کوشش نہ کرو، بل بلانے کی کوشش نہ کرو، سمجھوتوں کے لیے ہاتھ نہ بڑھاؤ۔ میرے بھائیوں، اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ دنیا میں نجات اور کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، آخرت کی نجات اور کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا ہم کو، آپ کو آج عافیت دے، کل عافیت دے، آخر انجام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے ایمان کو کمزور نہ کرو، پھسے ایمان سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ سے استعاذہ کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھسے کمزور اور بے حقیقت ایمان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے
हमारा ईमान पहाड़ों की तरह हो, हमारा ईमान फौलाद की तरह हो। अल्लाह तबारक व तआला ऐसा ईमान अता फरमाए कि दुनिया की कोई ताकत हमें शिर्क व कुफ्र में पलटाने की कोशिश कर डाले और हमारे ईमान का बाल बेटा भी ना होने पाए। मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। अच्छा, ये बात तो हो गई। दूसरी रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुतमस्सिकु बिदीनिही, अपनी दीन पर मजबूती से चलने वाला, तमस्सुक करने वाला, उसको मजबूती से थामने वाला इतनी मुश्किल में जिंदगी गुजारेगा, इतना मुश्किल होगा उसको अपने दीन पर मजबूती से कायम रहना, जैसे आग के अंगारे पर पैर रखना या आग के गोले को हाथ में रखना मुश्किल होता है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालात की पेशीन गोई कर दी। आगे हालात कैसे होने वाले हैं, आजमाइशों का सामना है, मुश्किलात का सामना है, और दीन की बात है, दीन की, और दीन की आजमाइश दुनिया में भी होती है। यानी दुनिया मुश्किल में पड़ती है तो दीन का समझौता होने का काम शुरू हो जाता है। इसलिए याद रखना, दीन की आजमाइश को आप दीन में न तलाश करें, दीन की आजमाइश आपकी दुनिया में भी हो सकती है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें बस अपने दीन में साबित कदमी की तौफीक अता फरमाए, इस्तिकामत के साथ जीने की और उसी पर दुनिया से चले जाने की तौफीक अता फरमाए, ताकि इस दुनिया में भी इसका सिला और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला उसका सिला और बदला अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। मैं आपके सामने एक दो बातें सिर्फ और अर्ज करके बात खत्म करूंगा। सूरतुल कहफ की एक आयत करीमा हमने आपके सामने पढ़ी है, उसमें एक मिसाल है। हमने ये दो बातें सिर्फ इसलिए पेश की है कि एक मिसाल माजी की, माजी इस्लाम से कबल, माजी करीब नहीं बल्कि माजी बईद, अल्लाह ही जानता है किस दौर का वाकया है, और एक नमूना दूसरा नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर नबूवत का, आपकी निगाहों के सामने आपकी चीज़ा सहाबे किराम का वाकया। इन दोनों में इबरत है, पूरी इंसानियत के लिए, अहले इस्लाम के लिए इबरत है। दीन पर किस तरह से जमना हमारी जिम्मेदारी है, दीन पर डटे रहना कैसी जिम्मेदारी है, और दीन पर डटे रहेंगे तो इसका समरा क्या मिलेगा, इसका अंजाम क्या होगा। अल्लाह ने कुरान करीम को इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सूरह कहफ की आयत करीमा के अंदर, वइज़ अतज़लतुमूहुम, जब तुम लोग उनसे अलग हो जाओ। ये बात अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं फरमाई, कुरान की आयत करीमा है, लेकिन ये कौल किसका है, अहले कहफ, असहाबे कहफ का आपस में, असहाबे कहफ की आपस की गुफ्तगू है। वो आपस में गुफ्तगू करने लगे, कहने लगे जब हम लोग इस कौम से बाहर निकल जाएंगे। कौन सी कौम, वो ईसाई कौम थी, वो बुतपरस्त कौम थी, उसका बादशाह जालिम था, वो ताकत के जोर पर, हुकूमत के जोर पर वो सारे लोगों को शिर्क व कुफ्र में मुब्तला करना चाहता था। वो सबको अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत से बरगश्ता करके शिर्क व कुफ्र की अकीदे में झोंक देना चाहता था। जो कौम थी वो साथ साथ चलने लगी, लेकिन चंद नौजवान थे, इन्नहुम फित्यतुन, चंद नौजवान थे, आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, जो अपने रब पर ईमान लाए, हमने उनकी हिदायत को, तौफीक को और बढ़ा दिया। आगे भी तौफीक, उसके बाद भी तौफीक, इतनी तौफीक कि आज तक कुरान करीम में उसका नमूना लोड कर दिया गया। रहती दुनिया तक कुरान करीम की आयत में असहाबे कहफ की सीरत को, उनके आइडियल को पढ़ा जाता रहेगा और इबरत और नसीहत हासिल की जाती रहेगी। खुलासा क्या है, कहते हैं जब तुम उनसे अलग हो जाओ, वमा याबुदूना इल्लल्लाह, और जिन चीजों की वो पूजा करते हैं उनसे भी अलग हो जाओ। जब तुम उनसे अलग हो जाओ, उस कौम से अलग हो जाओ, बुत परस्त कौम से, वहां की हुकूमत से और उनके माबूदाने बातिला से, हम और आगे वमा याबुदूना, और उससे भी अलग हो जाओ जिसकी वो पूजा करते हैं, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के तुम किसी को न चाहो। जब तुम सबसे बाइकाट हो जाओ, मुशरिकों से भी बाइकाट और मुशरिकों की शिर्क से भी बाइकाट हो जाओ, उनसे अलग थलग हो जाओ सिवाय अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत के, तो तुम क्या करो, फ़ावू इलल कहफ। बात जो बतानी है वो ये कि फितनों में ईमान को बचा लेना है, फितनों में ईमान की हिफाजत करना जरूरी है। आजमाइशों में ईमान न चला जाए, आजमाइशों में कुफ्र और शिर्क से समझौता ना हो जाए। ऐसा ना हो कि अकीदा छोड़ दे तौहीद से समझौता कर ले, कुफ्र और शिर्क को चाहते न चाहते हुए गले लगा ले, ऐसा ना हो जाए। मेरे भाइयों, तो क्या कहा, फ़ावू इलल कहफ, यहां से बच के निकलो, इन जालिमों से बच के निकलो।
وقت کی حکومت سے، اصحاب کہف کے دور کی جو حکومت تھی اور ان کے معبودان باطلہ سے، بتوں سے، مورت، جس سے بھی غیر اللہ، ان سب سے الگ تھلگ ہو جاؤ تو اب تو بچے، شرک سے بچ گئے، کفر سے بھی بچ گئے، بت پرستی سے بچ گئے، اب جلدی سے نکلو، ایمان بچا کر کے لائے ہو، الا اللہ بچا کر کے لائے ہو، فاووا الی الکہف، تو اب جلدی سے کسی غار میں پناہ لے لو، کوئی ڈھونڈ کے نہ پا جائے، کوئی تمہیں جبر نہ کرنے لگے، تمہارے پر زیادتی کر کے تمہیں کفر میں داخل کرنے کی کوشش نہ کرنے لگے، اس لیے فاووا الی الکہف، جلدی سے پناہ لے لو اسی غار کے اندر۔ کیا ہوگا؟ غار میں چھپ جائیں گے، اپنے ایمان کو بچا کر کے بھاگے ہیں، کفر و شرک سے بیدار ہو کر کے اپنے ایمان کو بچا کر کے بھاگے، سارے غیر اللہ کو چھوڑ کر کے الا اللہ لے کر کے آئے ہیں، اس لیے پناہ لے لو، بچاؤ اپنے ایمان کو۔ الفرار بالدین من الفتن، فتنوں سے بچ کر کے اپنے دین کو لے کر کے بھاگنا، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ایمان کا ہی سمجھوتا نہ کر بیٹھے، ایمان کے ساتھ ہی رواداری کی اور مداہنت کی بات کرنا شروع نہ کر دے۔ میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا، کیا کہا انہوں نے اس کے اندر؟ یَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، ایسا کرو گے، شرک و کفر سے بچ کر کے بھاگو گے، توحید کی حفاظت کرو گے، ایمان کو بچاؤ گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اپنی رحمتوں کو کھول دے گا۔ ینشر لکم من رحمتہ، اللہ تمہارے اوپر اپنی رحمت کھول دے گا۔ ویہیئ لکم من امرکم مرفقہ، ایک تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے معاملے میں نرمی کے ماحول بنا دے گا، نرمی کی سہولت دے دے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ تفسیر میں دیکھو، تفسیر میں لکھا ہے دنیا میں تم کو اسباب زندگی، معیشت، کھانے پینے کی غذائیں، رہن سہن، امن عافیت، دنیاوی زندگی بھی تمہاری اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی سے گزارنے کے اسباب بنا دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیت کریمہ ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ ساری دنیا کے لیے عبرت ہے کہ جب وقت کی حکومت نے ان کے ایمان پر حملہ کرنا شروع کیا تو انہوں نے اپنے ایمان کو بچا لیا۔ کوئی حوالہ نہیں ملتا کہ انہوں نے ایمان بچا کر کے جب وہ بھاگے تو کیا کیا چھوڑ کر کے بھاگے، ان کا مال، ان کی دولت، ان کی کھیتیاں، ان کے سونے چاندی، ان کے درہم و دینار، ان کے محلات، ان کی بلڈنگیں، سب کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے۔ پتہ ہی چلتا ہے کہ سب چھوڑ کر کے الگ تھلگ ہوئے، صرف اور صرف ایمان بچا کر کے بھاگے۔ ایمان بچاؤ، دنیا کی آزمائشوں سے نہیں بھاگ سکتے، اپنے ایمان کی حفاظت کی کوشش کرو، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہو اپنے ایمان کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت عطا فرمائے گا اور ہمارے اور آپ کے معاملات میں آسانی فرما دے گا۔ آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشرکین مکہ نے، کفار نے آپ کو، آپ کے صحابہ کو ستایا، ظلم کیا، اور آپ کو اور آپ کے سارے صحابہ کرام کو اپنا ملک و وطن مکہ چھوڑ کر کے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو گیا، ہجرت کر کے جانے لگے۔ ایک کے بعد دیگرے صحابہ کرام جا رہے ہیں، کوئی چھپ کر کے جا رہا ہے، کوئی دوپہر میں چھپ رہا ہے، کوئی شام میں چھپ رہا ہے، کوئی صبح میں چھپ چھپ کے نکل رہے، کیونکہ مشرکین مکہ کو سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ بھاگ نہ جائیں، نکل نہ جائیں، اگر یہ نکل گئے تو پھر ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ اور سب سے بڑا کام یہ تھا کہ وہ کیسے مسلمانوں کو ان کے ایمان سے، ان کے عقیدے سے اور ان کی توحید سے برگشتہ کر لے جائیں۔ میرے بھائیوں، ہوا یہ کہ سب دھیرے دھیرے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے۔ میں اصل جو بات کرنا چاہ رہا ہوں 1 منٹ کے اندر وہ بات یہ ہے کہ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیرت ان کی لمبی ہے، ان کے والد کیا تھے، ان کے چچا کیا تھے، کون تھے اور کہاں سے آئے تھے۔ اصل ان کا یمن تھا اور عراق میں ان کے باپ دادا چچا وغیرہ رہا کرتے تھے، مجھے اس کا موقع نہیں ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں جب انہوں نے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا، ہجرت کرنے کا مطلب جانتے ہو نا، اپنے دین کو بچا کر کے بھاگنا، اپنے دین کو بچا کر کے نکلنا، سب کچھ چلا جائے برداشت کر لینا، دین کو بچا لے جانا، اسی کا نام ہے ایک لفظ میں ہجرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے، اپنی اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے، نبی کی سنت کے لیے اپنا گھر بار وطن سب کچھ چھوڑ دینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا۔ میرے بھائیوں، صہیب بن سنان جب نکلنے لگے
इन्होंने मक्के के अंदर जो कुछ भी इनके पास रुपए पैसे थे, दिरहम और दीनार थे, सोने चांदी के सिक्के वगैरह, ये उन्होंने कहीं छुपा दिया, किसी जगह छुपा दिया कि कोई न पा सके, और उसके बाद अब मक्का से हिजरत करके मदीना चले जाएं। ये प्लान उन्होंने कर लिया। और ये दोपहर का टाइम तकरीबन था और उस वक्त निकलने लगे। जब निकलने लगे तो मुशरिकीन मक्का का एक ग्रुप, एक टीम, उनकी एक टोली आई, एक जमात, और उन लोगों ने इनको रोका और कहा, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो भाग करके? मक्का से निकलना चाहते हो? अल्लाह की कसम नहीं निकलने देंगे, हम तुमको नहीं निकलने देंगे। हजरत सुहैब बिन सिनान रूमी के बारे में आप जानते हैं कि वो रूमी भी थे और रामी भी थे, बहुत बड़े तीरंदाज थे। उन्होंने कहा, भाई देख लो, अगर तुम लोगों ने मुजाहमत की मेरे साथ, मुझे नहीं जाने दिया, तो तुम ये भी जानते हो कि मैं कितना बड़ा तीरंदाज हूं। और झट से अपने किनाना में से, यानी तीरों के उस थैले में से तीरों को बाहर निकाला और कहा, अल्लाह की कसम है, मैं ये बिछा दूंगा तुम्हारे जिस्मों के अंदर, इसलिए मेरे साथ मुजाहमत का मामला मत करो। लेकिन वो आड़े आए और उन्होंने कहा, एक ही बात हम आपसे कहना चाहते हैं। जब तुम आए थे मक्के के अंदर, मक्के के नहीं हो, बाहर से आए हो, जब तुम आए थे तुम्हारे पास माल नहीं था, तुम्हारे पास सोने चांदी नहीं थे, तुम्हारे पास बीवी नहीं थी, तुम्हारे पास बच्चे नहीं थे, तुम्हारे पास घर बार और खेतियां नहीं थी। आज मक्के में रह करके इतने सालों से तुम्हारे पास जिंदगी के असबाब वसाइल हैं, इसलिए हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। ये सब कुछ जो तुम्हें मिला मक्का से मिला है, और हम मक्के से तुम्हें इस तरह से नहीं जाने देंगे। उन्होंने सोचा कि अब ईमान तो बचाना है, मार धाड़ करके, मुआवजा करके, तीरंदाजी करके और दीगर चीजों का इस्तेमाल करके भी कोई हासिल नहीं है, ईमान बचा लेना सबसे बड़ा काम है। हजरत सुहैब बिन सिनान रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक पेशकश कर दी, भाई तुम्हें चाहिए क्या, बता दो जरा, क्या चाहिए तुमको? माल चाहिए? कहा, हाँ, अगर तुम अपना सारा माल हमारे हवाले कर दो तो हम तुमको छोड़ देते हैं। जिसके पास माल की कीमत हो, माल मांगता है। जिसके पास तीनों ईमान की कीमत है और वो कितना अनमोल खजाना है वो समझता है, वो उसके सामने दुनिया की हर चीज को हेज समझता है। हजरत सुहैब बिन सिनान रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, कोई मसला नहीं है, जाओ, मैं तुमको वो एड्रेस बता देता हूं, वो जगह बता देता हूं जहां पर मेरे दिरहम दीनार छुपाए रखे हुए हैं, वहां जाकर के तुम तलाश लेना और तुम्हें मेरे सारे पैसे, सारी दौलत मेरी तुम्हें मिल जाएगी, जो कोई मेरे पास है। वो इस बात पर राजी हो गए और वहां से चले गए। इधर से सुहैब बिन सिनान भागे और मक्का से मदीना पहुंचे। मदीना जब पहुंचे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए। आपने सामने पहुंचने के बाद एक लफ्ज भी नहीं कहा था, अल्लाह के नबी मेरे साथ क्या हुआ, मक्के वालों ने क्या सलूक किया, क्या रवैया बरता और मैं किस तरह से गुजर करके आ रहा हूं। अल्लाह के नबी ने नजर पड़ते ही फरमाया, या अबा यहया रबिहल बैउ रबिहल बैउ रबिहल बै। ए अबू यहया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कुनियत क्या थी सुहैब की? अबू यहया। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने कहा, अबू यहया सौदा बड़ा कीमती रहा तुम्हारा, सौदा बड़ा कीमती रहा, बड़ा कीमती रहा तुम्हारा सौदा। हजरत सुहैब ने कहा, अल्लाह के नबी मुझसे पहले तो मेरे मसले को बताने वाला आपके पास कोई नहीं आया, मैं अपने मामले को मैं ही जानता हूं और कोई नहीं जानता, और मैं अभी आपके पास आ रहा हूं, आपको पता कहां से चल गया कि सौदा बड़ा कीमती हुआ। अल्लाह के नबी, लगता है कि जिब्रील अमीन ने आपको बता दिया है। अल्लाह की तरफ से आके अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ, तुम्हारे साथ जो हुआ जिब्रील अमीन के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बतला दिया, और मैं कह रहा हूं सौदा बड़ा अच्छा रहा है, कुछ नहीं गया, कोई नुकसान नहीं हुआ, माल जाए, जान नहीं चली जाए, दिरहम दीनार चला जाए, औलाद चली जाए, मेरे भाइयों खेती बाड़ी चली जाए, दुकानों मकान चले जाएं, घर महल्ला चले जाएं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ईमान तो बचा करके लाए हो। कैसे आए हो? कहा, अल्लाह के नबी वही तो बताना था, आपने पहले ही खुशखबरी दे दी कि सौदा बड़ा कीमती है, ईमान बचा के लाया हो, दिरहम दीनार चले गए। मेरे भाइयों, ईमान बचाओ, ईमान बचाओ। और ये तो ऐसा न समझो कि बहुत बड़ी आजमाइश आ गई, ये तो कुछ भी नहीं है, हालात बहुत आगे खराब होने वाले हैं। इसलिए नहीं कि मैं हिंदुस्तान के हालात या दुनिया के हालात को सामने रख करके कोई बात करने की बात करता हूं, ये तो हमारे लिए बहुत कमजोर की छोटी बात होगी। ये पेशीन गोइयां है मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपने फरमाया था पिछले लोगों को ईमान की वजह से आरे से चीर कर 2 टुकड़ा भी कर दिया गया, लेकिन वो कभी तौहीद छोड़ने पर तैयार न हुआ। लोहे की तंगियों से जिस्म के गोश्त को नोच करके अलग कर दिया गया और उनकी हड्डियों को अलग कर दिया गया जीते जी, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी सजा ने भी उनको ईमान से तौहीद से बर्गश्ता करने की ताकत न रखी। वो अपने ईमान पर कायम रहे। इसलिए फितनों से बचकर, आजमाइशों से बचकर अपना दीन बचा करके भागो, अपना दीन बचाओ, दीन पर कायम रहो। तौहीद, ईमान अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तो इस्लाम की खालिस इस्लाम की नेमत आपको मिली है, उसकी हिफाजत करो। अल्लाह के नबी की सुन्नतें, बिदात, खुराफात, शिरकियात और दुनिया की सारी वो चीजें जो इंसान को अल्लाह की हक, अल्लाह की दीन और उसकी तौहीद और नबी की सुन्नत के मुकाबले में आड़े आती हो, इन तमाम को छोड़ दो, अपना दीन बचा करके भागने की कोशिश करो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। फफिर्रू इलल्लाह इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है भागो अल्लाह की तरफ, यानी आओ अल्लाह ताला के ईमान की तरफ, ईमान को अपनाओ, ईमान को बचाओ, ईमान पर साबित कदम रहो। ये पैगाम अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन, मैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खुल्लम खुल्ला डराने के लिए आया हूं और डरा करके जा रहा हूं। भागो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ। मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें और आपको इस तरह के हालात में और मजीद जो हालात बदलने वाले हैं, बिगड़ने वाले हैं, तू जानता है अल्लाह तबारक व तआला, हर तरह के नाजुक हालात में जितना हालात नाजुक हो उतना ज्यादा अल्लाह ताला हमें अपने ईमान में सलामत की पुख्तगी की तौफीक अता फरमाए, उतना हमारा ईमान मजबूत हो, उतना ज्यादा सलामत आए, उतना ज्यादा उसके अंदर मेरे भाइयों सिका, एतमाद, अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल आए, हम सब कुछ गवारा कर ले जाएं और अल्लाह हमें इस बात की तौफीक अता फरमाए, लेकिन अपने ईमान और अकीदे से समझौता करने के लिए कभी भी गवारा न करे। आमीन रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।